بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا اپنا میزبان سفینہ خان، آپ دیکھ رہے ہیں خوشبو سے محترم اپنا پسندیدہ چینل خوشبو پی کے سامعین معظم۔ آج آپ جو ہے نا تجزیے کا پانچواں اور آخری حصہ سماعت فرما رہے ہیں۔ سامعین معظم، جیسا کل میں نے آپ کو آگاہی دی تھی، بتلایا تھا کل کے تجزیے میں کہ میں آپ کو جو ہے نا پانچویں حصے میں، آخری حصے میں یہ بتلانے کی کوشش کروں گا کہ سیاقی حضرات اپنے بڑے تین مسائل کس طرح حل کروا سکتے ہیں۔ وہ جو تین مسائل لیے پھرتے ہیں، کہتے ہیں سرائیکی صوبہ، یونیورسٹیز اور دو رویہ سڑک۔ سرائیکی صوبہ کو میں ذاتی طور پر اتنی اہمیت نہیں دیتا ہوں، میں دیتا ہوں دو چیزوں کو اہمیت: دو رویہ سڑکیں اور یونیورسٹیز، کیونکہ سرائیکی صوبہ نام کا صوبہ بن جائے، کام کا نہ بنے تو کوئی فائدہ نہیں ہے سرائیکی صوبہ بننے کا۔ صرف نام مل جائے اس کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کام نہ ہوں۔ اسی سرائیکی صوبے میں بھی اپنے مفاد کے لیے راتوں رات کیا منٹوں سے گھنٹوں میں بل پاس ہو جائیں اور باقی عوام ایسے رل جائے، عوام کے بل، اجتماعی مسائل، اجتماعی عوامی مسائل کے بل پڑے رہیں اور کہا جائے کہ میجورٹی پر نہیں ہو رہی ہے، تعداد پوری نہیں ہے، کہ بل پاس کیسے ہوں۔ اور اپنے مفادات کے لیے راتوں رات ہی کیا، میں نے کہا فوری بل پاس ہو جائیں منٹوں سیکنڈوں میں، تو ایسے صوبے کا کوئی فائدہ نہیں عوام کو۔ ہاں، خواص کو تو فائدہ ہے جن میں وہ وزیر وزراء بنیں گے اور وزیران کی فوج اور وزیران کے نیچے پھر مشیران کی فوج در فوج، وہ ان کو تو لازمی طور پر فائدہ ہی فائدہ ہوگا، ان کی تو پانجو گھی میں ہیں اگر صوبہ بن جائے تو۔ لیکن عوامی طور پر یہ عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہے، بس اس لیے میں تو ان دو منصوبہ جات پر بات کروں گا کہ جو ریاست کرو کالجز، یونیورسٹیز، ان پر۔ باقی وہ صوبے پر تو بات بہت ہو چکی، لوگوں نے کی، میں نے بھی کی، لیکن اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایسے نام کا بن جائے، کام کا نہ بنے تو کچھ فائدہ نہیں ہے۔ کام ہوں، اجتماعی مفادات کے کام ہوں تو پھر تو بڑی اچھی بات ہے۔ یہ دو رویہ سڑک یہ ایک عوامی اجتماعی فلاحی منصوبہ ہے۔ اس سے وہ لوگ، وزیر وزراء، ممبران اسمبلی اور کسی بھی سیاسی جماعت کے جو ہے نا لیڈران ہوں، وہ ان راستوں سے گزرتے آ رہے ہیں، عوام و خاص دونوں گزرتے ہیں۔ یہ دو رویہ سڑک جو ہے نا یہ بہترین منصوبہ ہے، اگر بن جائے تو، اس پر کام کیا جائے تو یہ قومی مفادات میں ہے۔ اور اس کے بعد یونیورسٹیز، یہ بھی ایک اجتماعی قومی مفاد میں منصوبہ ہے کہ یہاں سے تعلیم ملے گی، آگے وہ تعلیم حاصل نہیں کر پاتے، کچھ وجوہات
ان میں یہ بھی ہیں کہ یونیورسٹی نہیں ہے، اگر ہے تو وہ سرائکی علاقوں سے دور ہیں، اخراجات بھی کافی ہیں، سفر بھی ہے، یہ مشکلاتیں ان کو حیل آ جاتی ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں ہم مزید تعلیم جاری نہیں رکھ پا رہے ہیں۔ سرائکی علاقے والے یہ شکوہ کرتے نظر آتے ہیں، اور جن کی پہنچ ہے، جن کے پاس سرمایہ ہے، وہ تو اپنا تعلیم حاصل کر رہے ہیں لاہور، کراچی، اسلام آباد، ملتان اور دیگر بڑے بڑے شہروں کیا وہ تو بڑے بڑے ملکوں میں بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور جن کے پاس وسعت نہیں ہے، سرمایہ نہیں ہے، وہ تو ایسے ہی رہ جاتے ہیں۔ اس لیے یہ ایک فلاحی اور ضروری منصوبہ ہے، ان کو قائم ہونا چاہیے، بلکہ ضرور قائم ہونا چاہیے۔ سرائکی صوبہ بننے میں اراکین صوبائی اور قومی یہ بات دہراتے ہیں کہ میجورٹی پوری نہیں ہے، یعنی تعداد پوری نہیں ہے، ورنہ ہم تو بنا لیتے ہیں۔ اس پر بھی میں بڑا ہی حیران ہوتا ہوں کہ ان کو پہلے کیوں پتہ نہیں تھا اس بات کا کہ ہماری میجورٹی پوری نہیں ہوگی؟ کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ ہماری سیٹیں کم آئیں گی؟ پتہ نہیں انہوں نے ایسے جھوٹے وعدے کیوں کیے۔ اچھا مان لیا بھائی یہ میجورٹی پوری نہیں ہے، بل پاس نہیں ہو سکتا، سرائکی صوبہ نہیں بن سکتا، تو اس کے لیے تو میجورٹی کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ یونیورسٹیز بنائی جائیں، نئے کالج بنائے جائیں اور دوریا سڑکیں بنائی جائیں تاکہ آمد و رفت میں آسانی رہے، اور جو ہے نا نئے تعلیمی ادارے کھلیں۔ اس میں تو کوئی میجورٹی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے بل پاس کرنے کے لیے، میں سمجھتا ہوں۔ یہ تو خام خواہ انہوں نے یہ روڑے اٹکائے ہوئے ہیں، وہ نہیں بنا رہے ہیں، پتہ نہیں وہ کیوں نہیں بنا رہے ہیں۔ شاید ان کی یہ سوچ ہوگی کہ اگر یہ جو ہے نا ان علاقوں کے لوگ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو گئے تو ان میں مزید شعور آ جائے گا، پھر وہ ہمیں نہیں پوچھیں گے، ہماری دال پھر نہیں گلے گی، یہ ہماری سرداری گداگری یہ خطرے میں پڑ جائے گی۔ مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے، ورنہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے کہ یہ یونیورسٹیز نہ بنیں یا نہ بنائی جائیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ دادا گیری، یہ اس طرح کے جو معاملات ہیں نا، یہ ان علاقوں میں ہوتے رہتے ہیں۔ یہ ہم بڑے ہیں، بس ہمارے انڈر کام کریں گا، زیادہ پڑھ لکھ ہے، ان کو شعور آ گیا تو یہ ہمارے پھر کون کام آئے گا، بس اس طرح کی سوچ ہے۔ یہ بہت ہی نچلے درجے کی سوچ ہے، بڑی ہی گھٹیا سوچ ہے، اگر وہ ایسا سوچ رہے ہیں تو۔ اب اس کا حل تو یہ جیسا میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں کل حل پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ بل جلدی الیکشن ہوں تو پھر عوام شور پکڑے، ان سے پہلے عدالتی تحریری معاہدہ لے اسٹامپ پیڈ پر۔ یہ ہمارے مین اہم مسائل ہیں، جن میں ایک مسئلہ میں پوچھ رہا تھا، وہ مجھے یاد آ گیا کہ پینے کا صاف پانی، اپنا یونیورسٹیز، کالج اور درویا سڑکیں، یہ بڑے چار اہم ہمارے کام ہیں، یعنی کہ پینے کا صاف پانی ایک ہو گیا، دوسرے نمبر پر کالج، تیسرے نمبر پر یونیورسٹی، اور چوتھے نمبر پر جو ہے نا یہ درویا، بڑی بڑی درویا سڑکیں، موٹر وے کی طرز پر سڑکیں یہ بنائی جائیں۔ یہ آسان کام ہے، اس کے لیے جو ہے نا ان کو کوئی وزیر وزران کو بڑی بھاگ دوڑ بھی نہیں کرنا پڑے گی، میجورٹی پر نہیں ہے یہ نہیں کرنا پڑے گا، یعنی تعداد پر نہیں، یہ نہیں وہ کہیں گے۔
ہاں یہ وہ بہانہ بنا سکتے ہیں کہ جیسا وہ بناتے آ رہے ہیں کہ ہمارے پاس فنڈ کی کمی ہے، ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے، بس اس کے علاوہ تو وہ بہانہ نہیں بنا سکتے کہ ہمارے پاس اب میجورٹی پوری نہیں ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں یہ کام چار۔ یہ چار کام بڑے فائدے کے ہیں، اور ان چاروں کاموں سے جو ہے نا کبھی کبھی ان کا واسطہ بھی رہتا ہے۔ سڑکیں جو ہے نا ان کے کام بھی آتی ہیں، پانی وہ بھی پیتے ہیں، ان کے بچے بھی دور دراز علاقوں میں نہیں پڑھیں گے، اپنے علاقوں میں پڑھیں گے۔ یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہو سکتے ہیں، پروجیکٹ بن سکتے ہیں، بلکہ ضرور ان کو ثواب ملے گا، یہ ضرور ان کے لیے ثواب کا باعث بنیں گے یہ کام جو چار میں نے بتلائے ہیں۔ ان کاموں کے لیے میجورٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں ایک آخری اہم پوائنٹ کی طرف آتا ہوں کہ یہ چاروں کام اور پانچواں جو وہ اہم سمجھتے ہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں اہم، کہ سرائیکی صوبہ جس کی رٹ لگا رکھی ہے ہماری بھولی بھالی سرائیکی عوام نے کہ سرائیکی صوبہ بن جائے۔ میں نے پہلے بھی عرض کر دی تھی آپ کو، اور کرتا رہتا ہوں اپنے تجزیات میں، اپنی گفتگو میں، کہ یہ ان سے فائدہ اٹھانے والے فائدہ اٹھائیں گے، یہ خام خیالی، یہ خوش خیالی، یہ خوش فہمی میں نہ رہا جائے۔ دیکھیں جی، بننے کو تو بہت کچھ بن سکتا ہے، کرنے کو بہت سارے کام ہیں جو ہو سکتے ہیں، اور وہ بھی آنن فانن فوری بل پاس ہو جائیں گے اگر وہ کرنا چاہیں تو۔ دیکھیں یہ جو ہے نا کاف لیگ والے آپ جو ہے نا حکومت سے ناراض ہے، اکھڑے ہیں، تو وہ اپنے مطالبات منوا رہے ہیں کہ ہمیں یہ ہمارے یہ مطالبات ہیں بڑے بڑے یہ، اور وہ مزید وزارت میں حصہ بھی مانگ رہے ہیں، سیٹیں مانگ رہے ہیں، اور اس طرح ایم کیو ایم کھڑی ہو جاتی ہے تو وہ بھی اپنے مطالبات منوا لیتی ہے۔ تو یہ جو ہے نا یہ سرائیکی علاقوں کے ممبران قومی صوبائی اسمبلی والے جو بھی ہیں، یہ اپنے جو ہے نا جناب وزیر اعظم عمران خان کے پاس جا کر ان کو کہہ کر اپنے مطالبات کیوں نہیں منوا سکتے؟ منوا سکتے ہیں، یہ بھی منوا سکتے ہیں، جتنے کام بھی کروا سکتے ہیں، ورنہ وہ کہیں گے ہمارے جو علاقے کے لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں اقتدار کی کرسی پر بٹھایا، ہمیں ووٹ دیے، دن رات ایک کیا، نعرے لگائے، اشتہارات لگائے، پوسٹر بینر لگائے، وہ ہم سے ناراض ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ ہمارے مسائل ہیں بڑے بڑے، یہ حل کر دیں، اگر نہیں حل کر سکتے تو پھر آئندہ بلدیاتی الیکشن یا وہ تو ہمارے پاس نہ آنا، ہم ان کے پاس کیا منہ لے کر جائیں گے؟ تو سوچنے والی بات ہے نا، جس طرح دیگر پارٹیاں جن دو بڑی پارٹیوں کو میں نام لیا، کاف لیگ اور ایم کیو ایم، وہ اپنے مطالبات منوا لیتی ہیں، منوا رہی ہیں، منواتی آئی ہیں، تو اس طرح یہ بھی منوا سکتے ہیں، یہ کیوں نہیں منوا سکتے ہیں؟ آپ غور کریں، ان کے اپنے ذاتی کام ہوں، مسائل ہوں، یہ فوری جو ہے نا وزیر اعظم کے گھٹنے پکڑ لیتے ہیں اور فوری بل پاس کروا کر واپس آ جاتے ہیں۔ لیکن جب عوامی مسائل ہوں تو یہ حل نہیں کرواتے ہیں، کروا سکتے ہیں لیکن کرواتے نہیں ہیں، پتہ نہیں ان کو کیا مصیبت ہے، کیا مشکل ہے۔ اب یہ تو عوام شور پکڑیں کہ وہ کہنا بابا نا بس، اب بس آپ نے یہ مطالبات ہمارے پورے کرنے ہیں، نہیں کرنے تو پھر آئندہ کے لیے بس آپ ہمارے کچھ نہیں رکھتے ہیں، ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے۔ یہ عوام کے ووٹ پر بس اقتدار آتے ہیں اور کرسی پر بیٹھتے ہیں، پھر نخرے دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب جو ہے نا عوام ابھی سے ہی
تیار ہو جائے، ہوشیاری پکڑے، اپنے اپنے حلقے کے ان لیڈران، ان اپنا وزران وہ پکڑے، ان کو جھنجھوڑے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ نے کیا کیا وعدے کیے تھے اور اب آپ اپنے وعدوں سے مکر رہے ہیں یا مکر گئے ہیں، کہ آئندہ کے لیے آپ کا اور ہمارا تعلق ختم، آپ کبھی ہمارے دروازے پر ووٹ لینے کے لیے نہیں آئیں گے، ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے، پھر نہ کہیے گا کہ خبر نہ ہوئی، ہم آپ کی کوئی عزت نہیں کریں گے دروازے پر آ کر۔ میں دیکھتا ہوں کہ وہ کیسے آپ کے کام نہیں کرتے ہیں۔ یہ سوچنے والی بات ہے نا کہ جب وہ اپنے ذاتی مسائل جناب وزیر اعظم سے نکلوا لیتے ہیں تو ہمارے یعنی عوام کے مسائل کیوں نہیں نکلواتے ہیں؟ اس طرح یہ جو ہے نا گھی سیدھی انگلی سے نکلنے والا نہیں ہے۔ یہ بہت سارے لوگ صحافی حضرات بھی مجھے کہتے رہتے ہیں میسج بھی کہ آپ جو ہے نا ان پر جو ہے نا ذرا سخت سخت کڑوی کسیلی باتیں کہیں، اور جناب ڈاکٹر عثمان صاحب جو ہے نا آج کل اسلام آباد میں ہوتے ہیں، وہ بھی اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں، عوامی مفاد کی باتیں کر رہے ہیں، اور صحافی حضرات ہو گئے بہت سارے، یہ ان میں ملک خلیل الرحمان ہو گئے، وہ آج کل وہ بھی جہان پاکستان میں ہوتے ہیں، وہ بھی اچھا لکھ رہے ہیں، عوام کے حقوق کی بات کر رہے ہیں۔ پہلے وہ فیس بک پر بھی یہ عوامی حقوق کی بات کرتے آ رہے ہیں، واٹس ایپ پر بھی اور دیگر ذرائع سے بھی بات کرتے آ رہے ہیں، لیکن یہ جو ہے نا کہنے والے تو کہتے رہتے ہیں، وہ جیسے لکھنے والے بھی لکھتے رہتے ہیں۔ میں نے بھی اخبارات میں لکھا، تھال گزٹ میں، تعمیر ادب میں بات کی اور کرتا آ رہا ہوں۔ یہ جو ہے نا اب ہم سب نے مل کر شعور پکڑنا ہے، زور لگانا ہے، یہ شور نہیں کرنا، صرف شور اور شعور میں ہم نے فرق سمجھنا ہے۔ میٹھے دوستو، شور اور شور میں فرق سمجھیں، صرف شور نہیں کرنا ہے، شور کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، مکمل شعور پکڑیں گے تب ہوگا۔ سامعین معظم، میں ایک آخری بات آپ کو یہ کہہ دوں کہ میں نے آپ سے کچھ دیر پہلے ایک ویڈیو لگائی جس میں میں نے کشمیر کی آزادی کا حل پیش کیا ہے کہ کس طرح کشمیر حل ہو جائے گا۔ واحد حل جو میری نظر میں ہے وہ کیا ہے، وہ آپ سنیں، وہاں جا کر اس ویڈیو کو بھی سنیں، میں نے حل پیش کر دیا ہے۔ آپ کمنٹس کے ذریعے مجھے اس ویڈیو پر بتائیں کہ یہ جو حل ہے، میں نے اپنی نظر سے جو حل دیکھا ہے، کیا وہ آپ کو کیسا لگا۔ اور اس کا حل بھی یہی ہے کہ یہ جو مسائل ہیں کہ نئے تعلیمی ادارے جن میں کالجز، یونیورسٹیز، بڑی کھلی کشادہ سڑکیں، اس طرح کے نئے ہسپتال اور اس طرح کے پینے کا صاف پانی اور اس طرح کے دیگر مسائل جن کا میں نے ذکر کیا اور ذکر کرتا آ رہا ہوں، یہ اس وقت حل ہوں گے جب ہم شعور پکڑیں کہ صرف شعور نہیں کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ صرف شعور نہیں کریں گے، مکمل شعور پکڑیں گے، شعور اور شعور میں فرق کرنا بھی سیکھیں گے۔ یہ تھا آخری حصہ جو میں نے آپ کو کل کہا تھا کہ میں حل بتلاؤں گا۔ اس کا حل یہی ہے کہ جھنجھوڑیں بس، اس کا اور کوئی حل نہیں ہے۔ وہ اپنے مسائل تو حل کروا رہے ہیں، باقی آپ کے مسائل ہیں وہ حل نہیں ہو رہے ہیں۔
سامعین معظم، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی تجزیے کی آخری قسط اچھی لگی ہوگی۔ کمنٹ سے ضرور نوازیے گا، مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار ہے۔ اس معلومات کو اپنے دوست کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں کل تک کے لیے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔